گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. دو لوگ لڑیں آپس میں خاندان میں، مقسطین کی کیٹیگری میں آنے والے لوگ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. میں کیوں بولوں ان دو کے بیچ میں بری بن جاؤں گی. دو بھائی لڑتے ہیں، تیسری بہن بیچ میں نہیں آتی. یہ سوچ کے کہ میں کیوں بری بنوں، میں تو دونوں سے بنا کے رکھوں گی. آخر جب میں واپس آؤں گی انگلینڈ سے تو مجھے دونوں کے گھر جا کے رہنا ہوگا نا. اگر میں نے کسی ایک کو جو کہ غلط ہے اس کی غلطی اس کو بتا دی تو پھر تو میں جب انگلینڈ سے آؤں گی میں دوبارہ اس کے گھر جا کے رہ نہیں سکتی. تو پھر ہم انصاف کرنے والے ہیں؟ جب اتنا چھوٹا چھوٹا انصاف کرنے والے ہم نہیں ہیں، تم اپنے حکمرانوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا بتاؤ تمہارے سر کے اوپر اتنے نا انصاف حکمران کیوں بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ پہلے مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ جو تمہارے اپنے خاندان میں انصاف کی نوبت یا سچویشن آئی تھی وہاں انصاف قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آج سے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. اگر دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے اور آپ صلح کرانے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کر خاندان میں صلح کرانی ہے. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میں عمر میں بہت چھوٹی ہوں، اب دو بڑی بڑی آنٹی پھپھی چچی لڑ رہی ہیں، میں کہاں سے بیچ میں آ جاؤں. حق کا ساتھ دینے والے بنیے، حق کے علم بردار بنیے. جو غلط ہے پیار محبت کے ساتھ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیجئے. یہی چیز آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو. مکی دور میں جب احکامات بھی نہیں آئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو سوشل جسٹس کا حکم دیا، اور بالکل شروع کی آیات جو آئیں جس کے اندر معاشرے کے ایک گھنونے عمل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوشل جسٹس قائم کرنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائیورٹ کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کس گناہ کے بدلے میں تم کو قتل کیا گیا. دس از دا سوشل جسٹس، دس از دا سوشل کنڈکٹ آف اسلام. ابھی احکامات نہیں آئے تھے. اس عرب کے معاشرے کے اندر جہاں شرک موجود تھا، اللہ نے اپنے کلام کے اندر ڈائریکٹ حکم دیا کہ کیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو زندہ گاڑ سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا کچھ نیو بورنز کے ساتھ نہیں ہو رہا. جو ٹرمینیشن آف پریگننسیز ہوتی ہیں وہ ایک الگ سینیریو ہے، جو ابارشن ہوتا ہے وہ ایک الگ سینیریو ہے. پیدا ہونے کے بعد نیو بورن بچوں کے ساتھ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. زندہ بچہ کوڑے کے اندر کسی کو ملتا ہے جس کی آدھی باڈی کتے کھا چکے ہیں. زندہ بچہ. اور ہماری بے حسی کا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران بے حس ہیں، ہم عوام ڈبل بے حس ہیں. زندہ بچہ کتے کے منہ میں ہے اور دو موٹر سائیکل والے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کتے کے منہ کے اندر سے اس بچے کو نکالا جائے. بے حس حکمران ہے یا بے حس ہم ہیں؟ زندہ بچہ پلاسٹک کے تھیلے میں بند کر کے کچرا کنڈی میں راتوں رات ڈال دیا جائے اور ہم انصاف کے علم بردار بن کے کھڑے ہوں گے. ہم کس منہ سے اللہ کے عرش کا سایہ مانگیں گے؟ اور ہمارے گھروں میں جو بے انصافیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ماں اپنے بچے کی خود قاتل بن جائے. کیوں بنتی ہے ماں اپنے بچے کی قاتل؟ اس کی توحید سلامت نہیں ہوتی، اس کا حسن ظن باللہ سلامت نہیں ہوتا، اس کا اللہ پر توکل سلامت نہیں ہوتا، اس کا یقین کامل نہیں ہوتا تقدیر کے اوپر. اس کو لگتا ہے کہ شاید میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والی ہوں. اور ہم کہیں گے ہاں ہم بہت انصاف کرنے والے ہیں. اس معاشرے میں بے انصافی کی اگر لسٹ بنانی شروع کی جائے اور ہم اپنی ذات سے شروع کریں تو سب چیزوں کا ایک جو مین ایسنس سامنے آتا ہے. ہماری اللہ سے دوری ہمیں بے حد ظالم بنا رہی ہے.